الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 18 لالچ کی سزا، صفحہ نمبر 114 تا 116۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اردو میں سنی گئی گفتگو کا مفہوم سمجھ کر یاد رکھ سکیں، کسی کہانی یا واقعے کو سن کر خاص خاص نکات بیان کر سکیں، مکالماتی طریقے کے مطابق گفتگو کر سکیں، معلومات عامہ اور فطری موضوعات پر مبنی تحریریں پڑھ سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، کسی بھی عنوان پر مختصر مضمون لکھ سکیں، لہجے کی مدد سے الفاظ بنا سکیں۔ سوچ کر بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسی کہانی سن رکھی ہے جس میں لالچ کرنے والے کو اس کے لالچ کی سزا ملی ہو۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں ہمیشہ انسان ہمیشہ اپنی لالچ کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے، ہمیں لالچ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ تلفظ سیکھیے۔ شے، ہمراہ، رضامند، لال، خوامخواہ، لطف، دشوارگزار، تاریکی اور آہٹ۔ پیارے بچوں، کہانی کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ ایک فقیر کا کسی جنگل سے گزر ہوا۔ راستے میں درختوں کے ایک بڑے جھنڈ کے قریب اسے کوئی شے نظر آئی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ پتھر کا ایک بت تھا۔ فقیر نے اسے اس جگہ سے ہٹایا تو اس جگہ ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ فقیر نے سوراخ کے ارد گرد سے مٹی ہٹائی تو نیچے اسے ایک بہت بڑا خزانہ نظر آیا۔ فقیر اتنے بڑے خزانے کو اٹھا نہ سکتا تھا، چنانچہ وہ اسے چھوڑ کر اپنے راستے پر چل دیا۔ چند دنوں بعد اس کی ملاقات ایک سوداگر سے ہوئی۔ وہ کہیں سے اپنا مال فروخت کر کے آ رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 8 اونٹ تھے۔ فقیر نے سوداگر سے کہا، میں نے جنگل میں بہت بڑا خزانہ دیکھا ہے، میں تمہیں صرف ایک شرط پر اس کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ سوداگر نے بڑی بے صبری سے کہا، جلدی بتائیے، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ فقیر نے کہا، جتنے اونٹ اس خزانے سے بھرو ان میں سے آدھے یا چوتھائی مجھے دینے ہوں گے۔ سوداگر جھٹ بولا، میں آپ کو آدھے اونٹ دے دوں گا، آپ مجھے فوراً اس جگہ لے چلیے۔ فقیر رضامند ہو گیا اور اسے اس جنگل میں لے گیا۔ فقیر نے خزانے کی جگہ بتا دی۔ سوداگر نے اپنے 8 اونٹ خزانے سے بھر لیے۔ وہاں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا بھی ملی۔ فقیر نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک قیمتی لال تھا۔ اس نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ حسب وعدہ سوداگر نے خزانے کے 4 اونٹ فقیر کے حوالے کر دیے۔ کچھ دور جا کر اسے خیال آیا کہ فقیر تو چوتھائی حصہ پر بھی راضی تھا، میں نے خواہ نصف حصہ دے دیا، اب بھی پوچھوں تو شاید وہ چوتھائی پر رضامند ہو جائے۔ یہ سوچ کر سوداگر نے فقیر سے کہا، سائی بابا، بے شک میں نے آدھے اونٹ دے دی ہیں، مگر آپ تو چوتھائی پر بھی راضی تھے۔ اگر آپ اس بات پر قائم ہیں تو 2 اونٹ مجھے اور ملنے چاہیے۔ فقیر نے کہا، میاں تم چاہو تو اب بھی 2 اونٹ لے لو، مجھے 2 ہی کافی ہے۔ سوداگر نے اپنے 4 اونٹوں میں سے 2 بھی ملا لیے، مگر لالچ نے اسے اب بھی چین نہ لینے دیا۔ اس نے ہمت کر کے فقیر سے کہا، سائی جی، آپ تو فقیر آدمی ہیں، میں نے ٹھہرا ایک دنیا دار عام سا انسان، باقی 2 اونٹ بھی مجھے بخش دیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو دعائیں دیں گے۔ فقیر نے کہا، میرے بھائی، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یہ بھی لے لو، مجھے دنیا کی دولت سے کیا واسطہ۔ یہ سن کر سوداگر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ 8 اونٹ لے کر گھر کو چل پڑا۔ کافی دور جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ فقیر کے پاس ایک قیمتی لال بھی تھا، اگر وہ بھی مل جائے تو بڑا لطف آئے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اونٹوں کو اپنے ملازموں کے ساتھ آگے روانہ کر دیا اور خود فقیر کی تلاش میں پلٹ پڑا۔ یہ لالچ کا مارا سارا دن فقیر کو ڈھونڈتا رہا لیکن فقیر نہ ملا۔ اسی دوران میں اس کے اونٹ بھی بہت دور نکل گئے۔ سورج غروب ہونے لگا تو سوداگر بہت گھبرایا کہ جنگل میں کھاؤں کیا اور رہوں کہاں۔ اب اس نے جلدی جلدی جنگل سے نکلنے کی کوشش کی، مگر راستہ بڑا دشوارگزار اور لمبا تھا۔ اتنی دیر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی، ارد گرد سے جنگلی درندوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں کو سن کر اس کا کلیجہ باہر آنے لگا۔ اتنے میں پاس کی جھاڑی سے ایک شیر نکل کر دھاڑنے لگا۔ سوداگر نے مارے خوف کے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ قدموں کی آہٹ سن کر شیر سوداگر کے سر پر آن پہنچا۔ اس نے ایک چھلانگ لگا کر سوداگر کو دبوچ لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ سوداگر نے لالچ کیا، وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اسے لالچ کی وجہ سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کا سب مال و اسباب یہیں رہ گیا۔ بزرگوں نے سچ ہی کہا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ حاصلات مطالعہ۔ انسان کو لالچ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ لالچی انسان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں کرتا۔ لالچ کرنے کی وجہ سے کوئی اس سے تعلق نہیں رکھتا، نہ کوئی اس سے شخص پر اعتماد کرتا ہے۔ فقیر نے خزانہ کہاں دیکھا؟ پیارے بچوں، آپ نے بتانا ہے۔ تو فقیر نے خزانہ جنگل میں دیکھا تھا۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔